گرد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور نماز سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ فساد نماز کے بارے میں ہمارا بیان چل رہا تھا۔ فساد نماز کا مطلب ہوتا ہے نماز کا فاسد ہو جانا، جس کو عام الفاظ میں اگر آپ سمجھیں تو نماز کا ٹوٹ جانا۔ بعض امور ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اگر حالت نماز میں ان کا ارتکاب کر لے تو فقہائے اسلام نے نماز کے ٹوٹ جانے کا حکم دیا ہے، اور اس میں بنیادی جو حکمت ہے وہ یہی ہے اس مطلب ان احکام کے پیچھے کہ جس وقت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے اس وقت سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ ادب اور احترام درکار ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم کسی دنیاوی بادشاہ کے سامنے جائیں، بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں، تو یقینی سی بات ہے کہ انسان بڑا محتاط ہو کے وہاں پہ ٹھہرے گا اور اپنے سوچ اور فکر کو بھی اپنے قابو میں رکھے گا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط بات زبان سے نکل جائے یا وہ میری طرف متوجہ ہو اور میرا دھیان کسی اور طرف جا رہا ہو، تو یہ بھی ایک بری بات ہوتی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شخص کھڑا ہوتا ہے تو یقیناً کس قدر ادب درکار ہوگا یہ کسی پر مخفی نہیں ہونا چاہیے۔ اب اگر ایک انسان اس ادب کو ترک کر کے عام حالت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کو بے ادبی قرار دیا گیا ہے، اور اس کی اصل کئی حدیثیں بنتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کو نماز پڑھا رہے تھے، اور پچھلی صفوف میں کچھ نوجوان صحابہ کرام بھی تھے، تو پیچھے سے ایک اعرابی تشریف لائے، یعنی دیہاتی صحابی تشریف لائے، اور اس وقت کنویں کے اطراف میں منڈیر نہیں تھی، تو وہ تشریف لائے تو غلطی سے اس میں گر گئے۔ جب وہ گرے تو جو پیچھے لوگ تھے ان کی تھوڑی سی نگاہ اس طرف پڑی تو بے اختیار ان کی ہنسی نکل گئی، اور اتنی نکلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک بھی پہنچ گئی۔ جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی تو پھر آپ پیچھے مڑے اور آپ نے فرمایا کہ جو ہنسے تھے وہ دوبارہ وضو کریں اور پھر نماز پڑھیں۔ یعنی گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں قہقہہ لگانے پر نہ صرف نماز کے ٹوٹنے کا حکم دیا بلکہ وضو بھی یعنی طہارت کے زوال کا حکم بھی ارشاد فرما دیا۔ اس سے احناف نے یہ مسئلہ نکالا کہ اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان رکوع و سجود والی نماز میں جاگتے ہوئے قہقہہ لگا دیتا ہے، یعنی اتنی آواز سے ہنس دیتا ہے کہ اطراف کے تین چار ادھر افراد سن لیں، تو اس کی نماز کے ساتھ ساتھ اس کی طہارت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ تو اب اس سے ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ حالت نماز میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں اس وقت ہنسنا یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز کے ٹوٹنے کا حکم دیا۔ اب یقینی سی بات ہے کہ جو خلاف عقل چیز ہوتی ہے اس پر کسی شے کو قیاس تو نہیں کر سکتے، لیکن ایک لفظ ہوتا ہے دلالت النص، یہ میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ اس سے کس طرح حکم ثابت ہوتا ہے۔ تو مختصراً میں پہلے تھوڑا سا اس کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، پھر دیکھیں ایک ہوتا ہے لفظ دلالت النص۔ دلالت النص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی عام آدمی بھی ہو جو زبان سمجھنے والا ہے، مجتہد نہ ہو، کوئی عالم دین نہ ہو، اس کے سامنے آپ ایک حکم بیان کریں اور وہ اس کو سنے تو اس کا ذہن ایک اور حکم کی طرف چلا جائے کہ اگر یہ ہے تو یہ حکم بھی ہوگا، اتنا یعنی آسان ہو اس حکم کی طرف جانا کہ اس کے لیے کسی اجتہاد کی ضرورت نہ ہو بلکہ عام آدمی کا ذہن بھی جا سکتا ہو۔ اب یہ جو دوسرا حکم ثابت ہوا ہم اسے کہیں گے یہ دلالت النص سے ثابت ہوا۔ دلالت کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، اور نص کہتے ہیں کلام کو جس کو کسی خاص مقصد کے لیے بیان کیا گیا ہو۔ تو لہٰذا جب قرآن میں کوئی ایک حکم بیان ہوا یا حدیث میں کوئی حکم بیان ہوا ہو اور عام آدمی اس کو سن کر اس کا ذہن کسی اور کلام کی طرف کسی اور حکم کی طرف چلا جائے تو ہم کہیں گے کہ یہ جو کلام اس نے سنا ہے اس نے اس دوسرے کلام کی طرف رہنمائی کی ہے۔ تو اسی کی جو رہنمائی کرنے والا کلام ہے یہ ہم اس کو نص کہتے ہیں، اور اس نے چونکہ رہنمائی کی ہے تو یہ رہنمائی کرنا دلالت النص کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کے بارے میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، ان ماں باپ کو اف مت کہو۔ اب اگر ایک شخص یہ آپ سے کہتا ہے کہ بھئی میں ماں باپ کو گالی دوں گا اور ماروں گا، اب آپ کہیں بھئی یہ تو بہت بری بات ہے، اگر وہ پوچھے کہ بھئی قرآن پاک میں کہاں لکھا ہے کہ گالی نہ دو نہ مارو، اللہ نے تو فقط اتنا فرمایا اف مت کہو، تو ایک عام آدمی بھی کہے گا کہ بے وقوف انسان جب اف کہنا منع ہے تو اس سے بڑھ کر گالی دینا اور مارنا وہ بدرجہ اولیٰ منع ہوگا۔ اب یہ دیکھیں ایک چیز قرآن سے براہ راست ثابت نہیں ہے، گالی کی ممانعت براہ راست نہیں ہے، مارنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم بیان فرمایا تو جب نچلے درجے والے کے لیے حکم ثابت ہوا تو اوپر درجے والے جرم کے لیے بدرجہ اولیٰ عام آدمی بھی کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہوگا۔ بس یہی معاملہ ہے کہ جب ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بظاہر بے ادبی کی وجہ سے نماز کے ٹوٹنے کا حکم دیا، جو بے ادبی خدا نخواستہ اختیاری نہیں تھی، بے اختیاری تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ٹوٹنے کا حکم ارشاد فرمایا، تو اب اس کو سنتے ہی عام آدمی کا ذہن جائے گا کہ جب اس سے نماز ٹوٹ سکتی ہے تو یقیناً اور جو دیگر ایسی چیزیں جو نماز کے ادب کے خلاف ہوں ان سے بھی نماز ٹوٹ سکتی ہے، اور جب معاملہ فقہائے اسلام کا ہو تو وہ بہت سارے احکام اس سے ثابت کرتے ہیں، لہٰذا ہر وہ چیز کہ جو نماز کے ادب کے خلاف ہو علماء احناف کے نزدیک وہ فساد نماز کا سبب بنے گی۔ لیکن ہم پھر بھی عام آدمی کے لیے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ قیاس کر کر کے حکم ثابت کریں یا دلالت النص سے یہ سمجھیں کہ بھئی میرا ذہن اس طرف جا رہا ہے تو یہ ضرور دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ علماء کرام سے معلوم ضرور کریں کہ اس چیز سے نماز فاسد ہوتی ہے کہ نہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں بیان کی تھیں جس سے نماز کے فساد کا تعلق ہوتا ہے۔ موقع ملے گا انشاءاللہ چیدہ دوبارہ ہم ذکر کریں گے، پھر نئے ٹاپک کی طرف آئیں گے۔ یہ پچھلے ایک دو تین سوالات پہلے کے بھی رہتے تھے۔ ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا مزارات پر جانا جائز ہے یا نہیں؟ جواب تو میں نے دیا تھا مختصراً، لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑا سا تفصیلی کلام کر لیں۔ دیکھیں مزارات پر جانا یہ تو کوئی ناجائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار ہے، جنت البقیع میں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، اسی طریقے سے شہدائے احد کے مزارات ہیں، پھر مکۃ المکرمہ میں جنت المعالی ہے، اور لاکھوں مسلمان وہاں پر جاتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، دعا وغیرہ مانگتے ہیں۔ تو اگر یہ ناجائز ہوتا تو یقینی سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے منع فرما دیتے، پھر بعد میں صحابہ کرام، پھر اس کے بعد اور جو 1500 سال کے اندر علماء کرام آتے رہے، اس کی اجازت مرحمت فرماتے رہے، یہ کوئی ناجائز چیز نہیں ہے، فقط جانا تو منع نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر وہاں پر بالفرض کوئی جا کر غلط کام کرتا ہے، وہ غلط کام کرنا منع ہے، اور اس غلط کام کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ جی مزارات پہ جانا ہی منع ہے، یہ غلط ہوگا۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ آج ہمارے ہاں جو شادی بیاہ ہو رہے یہ کیا ہے؟ شادی جی سنت ہے، بعض اوقات فرض اور واجب کا درجہ بھی ہوتا ہے، لیکن کم از کم سنت مؤکدہ تو ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو شادی کے اندر بہت ساری خرافات بھی ہو رہی ہیں، مرد و عورتوں کا اختلاط بھی ہوتا ہے، گانے باجے بھی ہوتے ہیں، ناچ ڈانس بھی ہوتے ہیں، فائرز بھی ہوتے ہیں، اور شادی کے کچھ دن پہلے ہی مہندیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو اکثر چیزیں ناجائز امور پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ کھڑا ہو کر کہے کہ شادی تو جائز تھی لیکن اتنے سارے چونکہ ناجائز کام ہو رہے ہیں اس لیے شادی کرنا ہی حرام ہو گیا، تو یقینی سی بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ نہیں، ان خرافات کو روکا جائے۔ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اسے کیوں روکا جائے گا؟ اسی طرح مزارات پر جانا یہ سرکار کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام بھی جاتے رہے ہیں، اولیاء اعظام جاتے رہے ہیں، 1500 سال کے علماء جاتے رہے ہیں، تو لہذا وہاں پر جانا منع نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی وہاں پہ خرافات یا غلط چیزیں ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ ایک بینک میں جاب کرتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کیا بینک کی جاب صحیح ہے یا نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں دوسری جاب تلاش کر رہا ہوں، اگر مل گئی تو میں وہاں چلا جاؤں گا، لیکن جب تک مجھے نہیں ملتی تو کیا میں بینک میں جاب کر سکتا ہوں یا نہیں؟ دیکھیں ہم نے بارہا اس کا جواب دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہم سے غلطی ہو تو ہمیں معاف فرمائے، لیکن ہم بہت سوچ سمجھ کر اور تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی گزارش کرتے ہیں کہ جاب بینک کی کوئی ایسی جاب جس میں براہ راست سود لینے کی ترغیب دی جا رہی ہو، یا سود کا معاملہ طے کیا جا رہا ہو، یا سود ریکور کرنے کے لیے انسان کوشش کر رہا ہو، تو یہ تو صحیح نہیں ہوں گی، ایسی جاب بالکل چھوڑ دینی چاہیے، اور بہرحال یہ جائز نہیں ہے بالکل۔ لیکن اس کے علاوہ جو دوسری جاب ہے اگرچہ ان میں کسی نہ کسی لحاظ سے سودی معاملے کی انوالومنٹ ہوتی ہے لیکن براہ راست نہیں ہوتی ہے،
اور ضرورت زمانہ کے اعتبار سے اس قسم کی جاب کی اجازت دینا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی بینک کی ہر جاب ناجائز ہے تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی فی زمانہ ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، مشائخ، بڑی بڑی تنظیمیں جو دین کا کام کرنے کا دعویٰ کر رہی ہیں، ان سب کے عام آدمی کو تو شاید اتنا پیسہ نہ ہو، لیکن اس طرح کے جو بڑے بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے کروڑوں اربوں روپے بینک میں ہوتے ہیں، اور ان کے پیسے سے باقاعدہ سودی معاملہ چل رہا ہوتا ہے۔ اب بینک میں جمع کرانے والے کا عذر یہ وہ پیش کرتا ہے کہ جی اگر گھر میں رکھوں گا یا ہم کسی مقام پہ رکھیں گے تو لوٹنے کا اندیشہ ہے۔ چلو ٹھیک ہے، آپ کی ضرورت کا اعتبار کر لیا۔ اب جب آپ نے بینک میں رکھا تو کیا بینک کا جو حساب کتاب ہے یہ کون چلائے گا؟ فرشتے تو آ کے کام کریں گے نہیں، اچھا جنات ہمارے درمیان آ کے کام نہیں کرتے، حالانکہ دونوں مکلف ہیں یہ بھی۔ اب انسان ہی کام کرے گا۔ اگر آپ یہ کہیں جاب حرام ہے، آپ نہ کریں، جاب تو چھڑوا دی، آپ کا پیسہ بینک میں رکھ کے اس کی حفاظت کون کرے گا، اس کا حساب کتاب کون کرے گا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض اوقات ضرورت کسی اور کی ہوتی ہے، لیکن اس کی ضرورت سرایت کر کے کسی اور کی ضرورت بھی بن جاتی ہے، چاہے یہ ضرورت اس کے لیے مطلب بظاہر ناجائز بھی ہو۔ مثال کے طور پر ہم دیکھیں پاسپورٹ بنواتے ہیں، شناختی کارڈ، اس کے لیے پکچر کھنچواتے ہیں، فوٹو کھنچواتے ہیں، جو یقینی سی بات ہے فوٹو کھنچوانا حرام ہے، لیکن ضرورت کی وجہ سے کہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ لازم ہے کہ پاسپورٹ پہ آپ کی پکچر ہو، شناختی کارڈ میں ہو، تو وہ ہماری ضرورت بن گئی کہ ہمیں کروانا پڑے گا۔ اور مشہور ضابطہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، کہ ضرورتیں ممنوع چیزوں کو مباح یعنی جائز کروا دیتی ہیں۔ تو اب یہ مجبوری ہو گئی کہ جی کروانا ہے۔ اچھا اب جو ہماری تو مجبوری ہے کہ میں نے پاسپورٹ بنوانا ہے، شناختی کارڈ، لیکن فوٹو کھینچنے والا فوٹوگرافر اس کی تو کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ ضرورت اس کی تو نہیں ہے نا، ضرورت تو میری ہے، لیکن چونکہ میں اپنی ضرورت کو خود پورا نہیں کر سکتا ہوں، مجبوراً اس سے کھنچوانا پڑے گا، تو میری ضرورت سرایت کر جائے گی اس شخص تک، اور میری ضرورت اب اس کی ضرورت بھی بن جائے گی۔ لہٰذا اگر وہ شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے لیے فوٹو بناتا ہے تو اس کے لیے وہ روزی ہم جائز قرار دیں گے۔ اسی طریقے سے بینک کا معاملہ ہے کہ ضرورت میری ہے کہ میرا پیسے کو لوٹنے کا اندیشہ ہے، لیکن جب میں بینک میں رکھواتا ہوں تو میری ضرورت سرایت کرے گی بینک کے ملازمین کی طرف بھی، تو ان کے لیے بھی یہ کرنا جائز ہے۔ اگر آپ کا ایسا کوئی جاب ہے کہ جس میں سود کا معاملہ ہے تو آپ اس سے بالکل اجتناب کریں، باقی دیگر کوئی ہے تو آپ وہ کرتے رہیے، لیکن اگر آپ کا ضمیر پھر بھی بالفرض کسی لحاظ سے ملامت کر رہا ہو تو آپ کو دوسری جاب تلاش کرتے رہیں، جب تک نہ ملے آپ یہ جاب کر سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ پہلے ہم وطر 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، اب یہ سنا ہے کہ 2 رکعت پہلے پڑھ لیں، سلام پھیر دیں، پھر 1 رکعت علیحدہ پڑھیں، یہ کون سا صحیح ہے؟ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں یہی صحیح ہے کہ 3 رکعت وطر ایک ساتھ ایک سلام سے پڑھیں گے، پہلے 2 رکعت پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں، اتحیات پڑھ کر پھر تیسری پڑھیں، اور پھر وہ دعا قنوت وغیرہ پڑھ کے رکوع سجود کر کے سلام پھیر دیجئے۔ یہی طریقہ فقہ حنفی کے مطابق درست بھی ہے۔ اگر کوئی لیکن کوئی اپنے فقہ کے مطابق اس طرح کر رہا ہے کہ پہلے 2 پھر 1 پڑھتا ہے، اس پہ تنقید بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ حنفی ہیں اور فقہ حنفی سے آپ کا تعلق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے میں لاسٹ یہ کال لے لیتا ہوں، بہت ہی مجھے افسوس ہوا، یہ دردناک سی کال تھی۔ بھائی کا کویسچن یہ تھا کہ اگر ایک بچی کی ایک باپ اچھی طریقے سے تربیت کرتا ہے، اسے اس لیے پڑھاتا ہے تاکہ بچی کے اندر احساس کمتری بیدار نہ ہو اور بچی کسی سے پیچھے نہ رہ جائے، لیکن پھر بچی یہ معاملہ کرے کہ بڑی ہو جانے کے بعد بغیر ماں باپ کو بتائے وہ گھر سے راہ فرار اختیار کر لے اور کہیں پہ بھی جا کے شادی کر لے اور اس سے ماں باپ کے لیے بدنامی کا وہ باعث بن جائے، تو ایسی لڑکی کے لیے کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا اسے قتل کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ فقہ مطلب ہمارا مذہب اسلام میں یہ کہوں گا کہ ہمارا مذہب اسلام یقیناً ایک عاقلہ بالغہ لڑکی کو یہ تو اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنی پسند سے شادی کر سکتی ہے، سامنے بھی لڑکا عاقل بالغ ہو، اور کم از کم اتنا ضرور ہو کہ وہ لڑکا اس لڑکی کے ماں باپ کے لیے باعث شرم و عار نہ ہو، اخلاقیات کے اعتبار سے خراب ہے، نان نفقہ نہیں دے سکتا ہے، یا خاندان اس کا ایسا ہے جو معاشرے کے اندر اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، تو شریعت ماں باپ کے جذبات کا بھی احترام کرتی ہے۔ اگر لڑکی ایسے شخص سے جا کر نکاح کر لے تو ماں باپ کو بالکل اختیار ہے کہ اس نکاح کو ختم کروا سکتے ہیں، یہ غیر کفو میں نکاح کہلاتا ہے۔ لیکن اگر لڑکی کفو میں نکاح کر لے، یعنی ایسے لڑکے سے جو اس کے خاندان کے لیے باعث شرم و عار نہیں، شریعت نے اس کی اجازت تو دی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، اور مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے اور اس قسم کے جو ہمارا بھی ماحول ہے، اس سب کا لحاظ کرتے ہوئے اگر دیکھا جائے تو بچیوں کا اس طرح از خود گھر سے باہر نکل جانا انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ انتہائی ماں باپ کے لیے باعث شرم و عار بن جاتا ہے۔ خاندان والے تانا دیتے ہیں، محلے والے تانا دیتے ہیں،
اور آج کل یہ موبائل کی لت بہت زیادہ چل گئی ہے، کسی سے بھی موبائل پہ چیٹنگ ہو گئی، دوستی ہو گئی، یہ نہیں پتہ کہ سامنے والا کون ہے، اچھے اخلاق کا ہے، برے اخلاق کا ہے، گندی عادات میں ہے یا نہیں ہے، یا جس طرح وہ بے وقوف اس کو بنا رہا ہے، ایسے 50 اور لڑکیوں کو یا عورتوں سے بھی اس کے کانٹیکٹ ہیں، بس وہ نکل گئی گھر سے۔ تو یہ جو معاملہ ہے یقیناً یہ شدید حرام ہے، اس طرح کا معاملہ کہ اس طرح گھر سے چلے جانا کہ ماں باپ کے لیے باعث شرم و عار بن جائے، وہ کسی کے سامنے نگاہ اٹھا کے گفتگو نہ کر سکیں، انہیں شرم محسوس ہو۔ اور پھر ہم نے عموماً یہ معاشرے میں دیکھا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو خاندان والے طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری غیرت نہیں ہے، تم بے غیرت ہو گئے ہو، تمہیں چاہیے کہ قتل کر دیں، جو بھائی کا کویسچن ہے قتل کا، یہ اس طرف بھی ایک اشارہ کر رہا ہے کہ پھر دیگر لوگ جو ہیں وہ اس طرح طعنہ زنی کرتے ہیں، پھر آدمی غصے میں آ جاتا ہے اور قتل و غارت کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب ہم یہ میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں، جو نیوز چینلز ہیں اس قسم کے واقعات دکھا رہے ہیں، تو پھر بچوں کو خود سوچنا چاہیے، بچوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ ایسے قدم نہ اٹھائیں کہ اس طرح کے معاملات ہوں۔ لہٰذا ایک شرعی مسئلہ بتانے کے بعد ہم بچوں کی خدمت میں ضرور یہ گزارش کریں گے کہ سب بچوں کو غور کرنا چاہیے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ان کو پال پوس کے جوان کیا ہے، اتنے احسانات ہیں ماں باپ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے قدموں میں جنت قرار دی، اور باپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا تو یہ جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے یا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی خدمت کرو گے تو جنت ہے اور ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو جہنم ہے۔ اور ہم نے یہ عموماً دیکھا ہے کہ جو خوشی ماں باپ کا دل دکھا کر ان کی عزت کو اپنے پاؤں تلے روند کر حاصل کی جائے، اس میں کبھی برکت نہیں ہوتی، خوار ہو جاتا ہے انسان، ذلیل ہو جاتا ہے، اور پھر بس موت کو انسان موت کی تمنا کرتا ہے کہ اس زندگی سے مر جائیں، یہ بہتر ہے۔ اس لیے صحیح یہی ہے کہ بچوں کو ایسے قدم نہیں اٹھانا چاہیے، نہ لڑکے از خود اس طرح کے قدم اٹھائیں، ماں باپ کے جذبات کا احترام کریں۔ اگر بالفرض کسی کی طرف دل کا میلان ہے، ماں باپ کو بتائیں کہ بھئی ہمارا یہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے، اور پھر ماں باپ اس کو خود بخود دیکھیں، اگر وہ مناسب لگے تو ٹھیک ہے، وہ اگر فیصلہ کرنا چاہتے ہیں بچے کے لیے، بچیوں کے لیے، اس کا فیصلہ کر لیں۔ اگر اس میں کوئی شرعی قباحت ہے، وہ بچوں کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو اس میں آپ کی سوچ یہ ہے، آپ جذبات سے کام لے رہے ہو، ہم یہ حکمت کے تحت یہ کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ اس کے لیے کوئی فیصلہ کر لیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ ہرگز مشورہ نہیں دیں گے، اور نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ اگر از خود لڑکی کہیں جا کر کوئی نکاح کر لیتی ہے تو اس کو قتل کیا جائے۔ دیکھیں لڑکی نے قدم اٹھایا، ہم خود اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں ہے، غلط ہے۔ جب وہ غلط ہے اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں یہ قابل گرفت ہے، تو کیا اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لینا اور جہاں شریعت اجازت نہیں دے رہی وہاں پر آگے قدم بڑھ کے کسی کو قتل کر دینا، کیا یہ ناجائز نہیں ہے؟ تو پھر اگر بچی نے ایک ناجائز کام کیا ہے اور پھر ہم بھی ناجائز کام کریں تو پھر یہ تو بالکل برابر ہو جائے گا۔ اس میں صورتحال یہ ضرور ہے کہ بچی نے گناہ کیا، یہ گناہ شادی کرنے کو میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ گناہ ضرور ہے کہ ماں باپ کی دل آزاری، ان کی عزت کو پامال کرنا۔ تو جب اس کے طرح کا کوئی اعلانیہ طور پہ گناہ کرے تو شریعت نے یہ ضرور اجازت دی ہے کہ آپ اس کا سوشل بائیکاٹ کر دیں، آپ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، انہیں گھر میں نہ آنے دیں، ان سے بات کلام بالکل ترک کر دیں، ان سے کٹ آف کر لیں مکمل طور پر۔ اس کی بالکل اجازت ہے، شریعت نے بالکل اس کا اختیار دیا ہے، تاکہ اس بچی اگر وہ آنا جانا کرے گی تو اور خاندان والے کہیں گے کہ اچھا اس کو شاید نکالنے میں تمہارا بھی کردار تھا۔ اس طرح اپنی عزت کی حفاظت کے لیے اگر وہ کرنا چاہے تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن قتل و غارت کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ کہا جاتا ہے جی اعضاء کی ڈونیشن ناجائز ہے، تو پھر خون دینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک چیز تو یہ کہ کسی کی جان بچانا بہت افضل ہے، قرآن پاک کی آیات کا مفہوم ہے کہ کسی نے اگر ایک جان بچا لی تو گویا کہ پورے انسانوں کو بچا لیا، یعنی اتنی اس کی امپورٹنس ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں کئی مقامات پر ارشاد فرمایا کہ اپنی جان کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو، ان دونوں کی ہمیں رعایت کرنی ہے۔ خون ایک ایسی چیز ہے اگر آپ دے بھی دیتے ہیں یہ دوسرا بن جاتا ہے، لیکن اگر آپ اپنا دل ہی نکال کے کسی کو دے دیں تو آپ خود ہلاک ہو جائیں گے، جو خودکشی ہے، اور خودکشی حرام ہے۔ لہٰذا علماء نے پھر نتیجہ یہ نکالا کہ چونکہ ہم اپنے اعضاء کے مالک نہیں ہیں، اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کو حرام فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے بدن کے مالک ہوتے تو اس کو ضائع کرنا ہمارے لیے جائز ہوتا، لیکن نہیں ہے۔ لہٰذا علماء نے بیان فرمایا کہ ہر وہ جسم کا عضو کہ جس کو دینے میں انسان ہلاک نہ ہو اور اس کی جگہ کوئی دوسرا، یعنی اگر وہ دے دیا جائے تو متبادل بھی پیدا ہو جائے تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں، آپ دے سکتے ہیں۔ یا اگر متبادل پیدا نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہو کہ انسان
خود ہلاک نہیں ہوگا اس کو دینے کی وجہ سے، اور سامنے والے کی جان بچانا ہی مقصود ہو۔ جب اس حد تک ضرورت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی گنجائش ہوگی۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ کوئی شخص مر رہا ہے بیچارہ، اس کو خون کی ضرورت ہے، ہم نے دے دیا، دوسرا خون بن جائے گا، جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ہمارے دو گردے ہیں، اگر کسی کے دونوں گردے فیل ہو گئے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ ایک گردے پہ گزارا کر سکتے ہیں، آپ ایک گردہ دے دیں، یہ اگرچہ دوبارہ گردہ نہیں بنتا ہے لیکن ہمارے ہلاکت کا باعث بھی نہیں بن رہا اور اس کی جان بچ جائے گی، یہ بھی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ دل ہی نکال کر دے دیں، بالفرض کہ دل لگ جائے گا، یہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہم خود ہلاک ہو جائیں گے۔ یا آنکھیں کسی کو ڈونیٹ کر دیں، یہ جائز نہیں ہوگا کیونکہ آنکھوں سے کسی کی جان بچنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو ضرورت کی جگہ پر کہ جہاں بالکل جان جانے کا اندیشہ ہو، وہاں پر تو یہ ان شرائط کے ساتھ اعضا دے سکتے ہیں، لیکن جہاں جان جانے کا معاملہ نہ ہو یا اپنی ہلاکت یقینی ہو، وہاں پر شریعت منع کرے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک میموری کارڈ ہے موبائل کا، اس میں گانے بھی ہیں اور تلاوت وغیرہ رکھی ہوئی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو بہرحال دیکھیں، بظاہر یہ گانے یا تلاوت یہ کوئی ایسی مادی اشیاء نہیں ہیں، یہ تو ریز ہوتی ہیں جو ایک جگہ اگر جمع ہو بھی گئی ہیں تو آپس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے معاذاللہ قرآن پہ کوئی غلط چیز ڈال دی جائے تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، لیکن یہاں فزیکلی طور پر کوئی ایسی چیزیں سامنے موجود نہیں ہے کہ ان کا اختلاط آپس میں یہ غلط تصور کیا جائے۔ لہٰذا یہ ضرور ہے کہ جہاں تلاوت ہو وہاں گانے نہیں ہونے چاہیے بالکل، لیکن اگر بالفرض کسی نے ڈالے ہوئے ہیں تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ گناہ گار ہو رہا ہے یا اس نے دو چیزوں کو ملایا ہے، کیونکہ وہ آپس میں ریز ملتی نہیں ہیں، مکس نہیں ہوتی ہیں۔ تو بہرحال بہتر یہ ہے کہ ایسے میموری کارڈ جس میں قرآن عظیم ہو، تلاوت قرآن پاک ہو، اس میں دیگر اور کوئی خرافات نہ ڈالی جائیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد جو ہم تسبیحات وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ ایک ہاتھ سے پڑھیں، دونوں ہاتھوں سے پڑھیں یا تسبیح کے اوپر پڑھیں۔ دیکھیں شریعت نے کوئی منع نہیں کیا، آپ ہاتھوں پہ پڑھ لیں، ہاتھ بھی یوز نہ کریں، ویسی ذہن سے پڑھ لیں یا تسبیح پہ پڑھ لیں، سب جائز ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں آپ سب سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کا ثواب میری مل کر دیں، تو کیا یہ صحیح ہے اس طرح کرنا؟ پھر وہ بعد میں اصال ثواب کر دیتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے درمیان رائج ہے اور یہ بارہا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اپنے وفات شدہ رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کے بارے میں سرکار سے پوچھا اور سرکار نے فرمایا کہ آپ ان کے لیے کچھ صدقہ وغیرہ کریں، اور اجازت اس لیے مرحمت فرمائی، اس میں پیچھے حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ انسان ایک عمل کرے گا، ثواب کا ترتب ہوگا تو اس سے مردوں کو بھی فائدہ پہنچ جائے گا۔ لہٰذا جب یہ معلوم ہوا کہ ثواب ایصال ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، تو پھر وہ مردے کو دیں چاہے زندہ کو، فقہا نے سب کی اجازت دی ہے۔ وہ اصل میں کرتے یہ ہیں کہ سب کا ثواب جیسے آپ نے ان کی مل کر دیا وہ ان کی طرف منسوب ہو جائے گا، پھر وہ ایصال ثواب دوسروں کو کر دیں گے۔ دونوں چیزیں بالکل جائز تھی، آپ براہ راست بھی کر سکتے تھے، ان کی ملک میں کر کے وہ ایصال ثواب کریں، یہ بھی صحیح ہے۔ تو بہرحال اس کے جواز کا ہی حکم دیا جائے گا، اس میں غلط نہیں ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ ایک بچہ ہے 21 سال کا ہو گیا ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، اسکول سے بھی بھاگ جاتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو دیکھیں آپ اس کا روحانی علاج بھی کروا لیں، لیکن اصل ہماری تربیت میں کمی ہوتی ہے، ہم بچوں کو ہر طرح کی اجازت دیتے ہیں، وہ مختلف قسم کے ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مختلف قسم کی دوستیاں کی ہوتی ہیں، اور پھر ہم چاہتے ہیں کہ بچہ ایسا تیر کی طرح چلے کہ ہم کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے، نماز پڑھو تو نماز پڑھے، یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر بچے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ان کو صاحب علم ہونا چاہیے، نمبر 2 پھر وہ اپنے آپ کو رول ماڈل بنائیں، جو کچھ ان کے پاس علم ہے اس کے مطابق پریکٹیکل کریں اور اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کریں۔ بہت سی چیزیں دیکھنا، بہت سی چیزیں سننا بچوں کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے، یہ کریں اور پھر بچوں کی تربیت کریں۔ اس کے باوجود بچہ بگڑ جائے تو پھر ماں باپ کی گرفت نہیں ہے، پھر ٹھیک ہے اس بچے کا قصور ہے، لیکن اگر ہم تربیت ہی نہ کریں اور نہ ہمیں تربیت کا صحیح طریقے سے انداز آتا ہو، نہ اس کی ترتیب آتی ہو کہ پہلے کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد کیا، جب دل چاہا ڈنڈا لے کے نماز کے لیے مار دیا، جب دل چاہا تو کچھ اور بات کہہ دی، یہ بے ترتیب جو تربیت ہوتی ہے اس سے بچے اثر قبول نہیں کرتے ہیں اور اس میں پھر حکمت نہیں ہوتی ہے۔ سب کے سامنے ڈانٹ دیا، بعض لوگ ہم سے ملواتے ہیں، کہتے ہیں مصعب ان سے ملے، میرا بیٹا ہے، اسے کہے نماز نہیں پڑھتا۔ اب آپ بتائیے پہلی ملاقات میں جب آپ ہی بچے کی شکایت ہمارے سامنے کر دیں گے تو بچہ تو پہلی ایک دم جھینپ جائے گا، گلٹی فیل کرے گا، اب کتنے بھی اس کو سمجھا لیں وہ اس طرح اثر قبول نہیں کرے گا جیسے حکمت کے ساتھ اگر ہم اس کو سمجھاتے تو وہ اثر قبول کرتا۔ تو بہرحال ان تمام چیزوں پر بھی توجہ کریں تاکہ صحیح طریقے سے بچوں کی تربیت ہو سکے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات نعت شریف چل رہی ہوتی ہے، کوئی پڑھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے، اس وقت جوتے پہننے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بالکل پہن سکتے ہیں، شریعت نے کوئی اس کے اتارنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں اگر کوئی اتارنا چاہتا ہے ادب کے مطلب اس کے نزدیک یہ ادب ہے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اتار دے، لیکن کوئی پہنا ہو تو اس کو بے ادب نہیں کہہ سکتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقاعدہ نعلین میں نماز ادا کرتے تھے، یعنی جوتیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ نماز یقینی سی بات ہے کہ تو فرض عبادت ہے جو نعت سے یقیناً افضل عبادت ہے۔ جب نماز میں نالین پہننا صحیح ہے تو پھر نعت کے اندر پڑھتے ہوئے یا سنتے ہوئے جوتے پہن کے بیٹھنے میں کیا حرج ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارا ذہن اس کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ ادب ہے، لیکن شریعت کی طرف سے اس کا مطالبہ نہیں ہوتا۔ اس میں یہ تو ہوتا ہے کہ آپ خود اس ادب کو اختیار کرنا چاہتے ہیں بالکل کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ہو سکتا ہے یہ ادب اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور آپ کے لیے نجات کا سبب بھی بن جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو بنیاد بنا کر کسی کو بے ادب قرار دے دیں، اس پہ طنز کریں، اسے کہیں کہ ان کے اندر ادب نہیں ہے، خصوصاً علماء کرام، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ اس تفصیل سے بیلنس کے ساتھ سب چیزیں سمجھ گئے ہوں گے۔ بہن نے فرمایا کیا نفل اور فرض عبادت کو بخش سکتے ہیں؟ تو جی ہاں بالکل، علماء فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ رد المحتار میں علامہ شامی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ فرض، واجب، سنت، نفل سب کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ بہن کہتی ہے کچھ کسی کے پاس پیسہ تھا، اس نے صدقے کی نیت کر لی کہ میں صدقہ کروں گا، لیکن پھر وہ خود ہی خرچ کر ڈالا کسی کام میں، تو کیا یہ گناہگار ہوگا؟ دیکھیں اگر نفلی صدقے کی نیت کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پیسے کو اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے، کوئی کرنا واجب نہیں تھا، کر دیتا اچھا تھا، نہیں کیا اپنے ذاتی استعمال میں لے آیا تو اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مصلحت اور حکمت میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں حکمت اور مصلحت دونوں تقریباً ہم معنی ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کسی فائدے کے لیے کوئی سمجھداری اختیار کرتے ہیں، عقل استعمال کرتے ہیں، کچھ تدبیر اختیار کرتے ہیں تو اس کو مصلحت کا نام دیا جاتا ہے، اگر فائدہ ملحوظ ہو تو۔ اور حکمت یہ فائدے کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ فائدے کے ساتھ ہی ہو، بعض اوقات تو بلکہ ہم مطلب کوئی فائدہ نہیں بھی ہوتا تو کوئی حکمت اختیار مطلب کوئی سمجھداری اختیار کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ حکمت کا لفظ عام ہے، چاہے فائدے کا حصول کسی کے لیے یا اپنے لیے مطلوب ہو یا نہ ہو، اگر ہم سمجھداری اختیار کریں گے اس کو حکمت کہہ دیتے ہیں، لیکن مصلحت کا لفظ عموماً وہاں بولا جاتا ہے کہ جب کسی فائدے کا حصول مقصود ہو اور پھر اس کے لیے ہم کوئی تدبیر اختیار کریں تو ہم کہتے ہیں جی اس میں ایک مصلحت ہے۔ یہ لینس، انہوں نے بہن نے فرمایا کہ حالت روزہ میں لینس لگانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں نہ لگایا جائے، کیونکہ اکثر یہ ایسا ہوتا ہے کہ لینس جو ہوتے ہیں کیمیکل میں ڈالے گئے ہوتے ہیں، پھر وہاں سے نکال کے لگاتے ہیں، اگر وہ کیمیکل آنکھ کے ذریعے حلق تک اتر جاتا ہے تو روزہ ٹوٹنے کا خدشہ ہے، تو حالت روزہ میں لینس نہ لگایا جائے۔ بہن فرماتی ہیں کہ قرآن نیچے کوئی پڑھ رہا ہے ہم اوپر بیٹھ جائیں، کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بہت بڑی بے ادبی ہے، حتیٰ کہ اگر استاد اوپر بیٹھا ہے اور بچے نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں، اس کو بھی ہمارے فقہاء نے بہت بڑی بے ادبی قرار دیا ہے۔ نیچے بیٹھنا چاہیے، اگر نیچے قرآن پڑھ رہے ہیں تو سب کو نیچے بیٹھنا چاہیے، یا قرآن پڑھنے والے کو کہیں کہ آپ اوپر بیٹھ جائیں تاکہ بے ادبی کا ارتکاب نہ ہو۔ یہ کہتی ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک منزل پڑھنی چاہیے، قرآن میں 7 منازل ہے تو 7 دن میں ختم ہو جائے۔ دیکھیں یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، ایک منزل پڑھیں چاہے آپ 10 منزل پڑھ لیں ایک ہی دن کے اندر، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس انداز سے پڑھیں کہ قرآن سمجھ کے پڑھا جائے۔ یہ جو ہم نے مسلمانوں نے روش اختیار کی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہمیں فرما رہا ہے، اس کا پیغام کیا ہے، اس کو جاننے کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں۔ جی کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ جی میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے، ہم نے 6 قرآن ختم کیے ہیں۔ دادی جان بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہیں، دادا جان بھی پڑھ رہے ہیں، امی جان بھی لگی ہوئی ہیں۔ اب ان سے پوچھ لیجئے کہ اچھا آپ نے 10 قرآن ختم کر لیے، بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سپارے پہ سپارے ختم کیے جائیں اور قرآن پہ قرآن ختم کر کے نام اعمال میں بس قرآن پڑھنے کی نیکیاں لکھوائی جائیں؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان جس چیز سے ہدایت حاصل کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں۔ تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے۔ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف 2 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک شخص ایک پورا قرآن ختم کر لے، آپ کا یہ 2 آیات پڑھنا اس کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہوگا، اس لیے کہ آپ مقصود الہی کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پورا ختم کرنا یہ مقصود الہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم 1 اور 10 اور 20 قرآن ختم کرو، بلکہ اس لیے نازل کیا، شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔
اور ہدایت ہم حاصل کر نہیں رہے، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی تفسیر کا انتخاب کریں اور روزانہ 2 آیات 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اگر جمع کر کے آپ پڑھوا سکتے ہیں تو گھر والوں کو سب کو جمع کر کے آپ پڑھیے، مطلب جیسے قرآن پاک پڑھا، پھر ترجمہ کیا، پھر آیات تفسیر بیان کر لی، لیکن اپنے پاس سے کچھ نہ کہیں، جو لکھا ہے بس وہ بیان کریں۔ اگر آپ 2 آیات بھی پڑھیں روزانہ تو 1 مہینے میں 60 آیتیں ہو جائیں گی، اور 60 آیتیں جب انسان ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو الحمدللہ بہترین علم حاصل ہوگا اور مضامین قرآن کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک غلطی چل رہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں اور جزدان میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ہزارہا بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان دنیا سے ایسے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ ہم اپنے رب کے اس پیغام کو تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے۔ اور کتنے ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ غالباً ای میل ایڈریس ہمارا اسکرین پہ چل رہا ہوگا، تو آپ اگر کوئی آپ کا ضروری مسئلہ ہے تو آپ ہمیں بالکل میل کر سکتے ہیں، اور جو میل کر رہے ہیں اگر کبھی ہمیں دیر ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ بہت ہی کثرت کے ساتھ میلز کا آنا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ حتی الامکان جس کی میل آئے اس کو جواب ضرور دے دیں، اس میں دیر بھی ہو جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ میلز ہمارے پاس آتی ہیں، تو اس لیے اگر کوئی دیر ہو جائے مایوس نہ ہو، نہ آپ بار بار یہ لکھیں کہ جی ہم تو اتنی دیر ہو گئی آپ جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ لازم باتیں کیوں کا جواب یہی ہوگا کہ جی کثرت مصروفیات۔ ضرور بھیجیے لیکن امپورٹنٹ مسائل بھیجیں، یہ بہت اچھا ہوگا، اور ہم انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور خود اپنا سچا عشق اور محبت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول